بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر. آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے. ناظرین، بڑوں کی بیٹھک ہو گئی. چین کے صدر اور امریکہ کے صدر کی ملاقات. دنیا پھر بھی پریشان، اس لیے کہ جنگ کا خاتمے کا مسئلہ کوئی حل سامنے نظر نہیں آیا. ابہام موجود کہ کیا ہوگا، کیوں. اس کی وجوہات بتاتا ہوں. اس کی وجوہات کیا، لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جنگ یعنی ہرمز کھلے گا کہ جنگ ہوگی. اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں. حکومت پاکستان عمران سے پریشان، دنیا بدلنے کے لیے تیار. انمول پنکی تمغہ حسن کارکردگی کے لیے نامزد. امریکی گنڈا گردی نامنظور. بلاول یا شازیہ مری بدتمیز کون؟ مطلب نئی سے نئی بحث چل رہی ہے. کیوں چل رہی ہے، کیا ہے، کیا معاملات ہیں، یہ آپ کو بتاتے ہیں. لیکن دوسری جانب جو ہے معاملات چھوٹی چھوٹی اور بہت سی خبریں ہیں، اس کا بھی ذکر کریں گے. لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. جی ناظرین، پہلی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف آف آرمی فورسز یعنی ڈیفنس فورسز، بنگلہ دیش کے دورے پہ جا رہے ہیں. یہ پاکستان نے ابھی تک کنفرم نہیں کیا، لیکن بنگلہ دیش کا میڈیا کہہ رہا ہے کہ حکومت نے ان کو دعوت دی اور دونوں جا رہے ہیں. بہت اچھی خبر ہے، اس لیے میں نے کہا یہ پہلے آپ کو سنا دیں. اور دوسری طرف محمود خان اچکزئی نے فلور آف دا ہاؤس دھمکی دی حکومت کو کہ بتایا جائے عمران کو اسپتال کب منتقل کیا جائے گا، علاج کب ہوگا، ملاقاتیں کیسے شروع ہوں گی. نہیں تو سوموار سے یعنی پیر سے اسمبلی نہ چلی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن دوسری جانب یہ بھی ہے کہ عدالت نے 20 مئی کی حتمی تاریخ دے دی سلمان صفدر کو کہ 190 ملین کے جو کیس ہے اس پہ اپنے معاملات، اپنے دلائل، اپنی بات چیت مکمل کریں. یہ آخری موقع ہے، بہانہ نہیں چلے گا. تو پاجی ایک پاس خوشخبری اور ایک پاس بدخبری کہ آخری موقع ہے، لیکن اس میں کسی کو خوش نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کے آخری موقع چلتے رہتے ہیں، ہوتا رہتا ہے، عدالت کہتی رہتی ہے، لیکن ماشاءاللہ وکلا جو ہیں وہ نئے سے نئے راستے نکال لیتے ہیں. تو اس لیے گھبرانے یا خوش ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ روٹین کا کام ہے. اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے درمیان. بلاول بھٹو اور شازیہ مری. پہلے تو زرداری صاحب کا پھٹا تھا کہ بلاول بھٹو اور زرداری. مقصد صرف یہی ہے کہ وہ 28ویں ترمیم جس کو کہا جا رہا ہے اس کے لیے ہاتھ میں روڑا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کا، یا ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، یا ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو کوئی نیا سے نیا اسکینڈل جان بوجھ کے لوگ جو ہیں وہ ناقبت اندیش جو ہیں وہ سامنے لا رہے ہیں اور چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رہے ہیں. بات کچھ بھی نہیں تھی. بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات چیت کی تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ کوئی وفاقی وزراء کہتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صوبوں کے حوالے کر دیا جائے. بلاول بھٹو نے کہا کون ہے، مجھے تو نہیں پتا. تو شازیہ مری نے ان کو لقمہ دیا کھیل داس. انہوں نے ان سے کہا میں نے آپ سے نہیں پوچھا، لیکن ذرا سا چہرہ یہ جو یعنی باڈی لینگویج تھی وہ شاید شخص تھی. پھر انہیں دوبارہ بولنا، پھر انہیں لقمہ دیا تو انہوں نے کہا بہت شکریہ یعنی تھینک یو. شٹ اپ نہیں کہا. لیکن اس کا بعد کا پتنگڑ ایسا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کے اندر آگ لگ گئی، تنگامہ ہو گیا. ایک جمہوری پارٹی ہے وہاں نہیں. بات یہ نہیں ہے. بات یہ دیکھیں جب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہیں اور وہ ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، چیئر کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ چاہے کوئی سینئر ہو یا جونیئر ہو اس میں مداخلت بدتمیزی سمجھا جاتا ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، شازیہ مری خاتون ہے، سینئر لیڈر ہیں، لہٰذا بلاول بھٹو زرداری کو اس طرح تھینک یو نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے طنزیہ انداز میں تھینک یو کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ شازیہ مری سینئر ہے تو ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا. پہلی بات میں جب انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے نہیں پوچھا، تو وہ چیئرمین بینگ اے چیئرمین اور چونکہ سیٹ پہ تھے وہ اور اپنے چیئر سے بات کرتے ہیں تو اس کی اجازت کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن اس کا انہیں ریئیکشن دیا اور وہاں سینئر جونیئر نہیں ہوتا. جب کوئی چیئر کر رہا ہو
کوئی جونیئر ہو یا سینئر ہو، وہ چیئر پہ بیٹھا ہوتا ہے تو پھر وہی اصل سینئر ہوتا ہے۔ بہرحال بات کا پتنگڑ بنایا گیا اور ہوا جا رہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری نے صاف کہا کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے 28ویں ترمیم ہو یا کوئی ترمیم ہو یا بجٹ ہو، ہماری ووٹنگ کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیں کوئی نہیں، مجھ سے کوئی بات نہیں کسی قسم کی گئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اب ہم ختم کرنے کی کوشش کی لیکن نہیں ہوا، لوگ اس کا بات کا پتنگڑ بنا رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کے اندر، پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے، وہاں اعتزاز حسن جیسے سینئر ترین بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ رضا ربانی بھی بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی چیئر کی خلاف ورزی، جو چیئر پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ سابق وزیر اعظم اگر پنجاب کی کچھ صدارت کر رہے ہیں اجلاس کی، وہاں بیٹھے ہوں گے پرویز اشرف، تو وہ چیئر کر رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے، تو یہ ایک سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کو کوئی برائی سمجھے، بدتمیزی سمجھے، کچھ سمجھے، لیکن یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ اور اس کو زبردستی کی ہوا دی جا رہی ہے صرف۔ اب بات کرتے ہیں کہ انمول پنکی تمغہ کارکردگی کے لیے نامزد۔ یہ پنکی ہر پاسے پنکی پنکی، وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں اجتے ہو گئی پنکی پنکی، تو پنکی ہو گئی جناب کراچی سے لاہور، لاہور سے کراچی تک مشہور، بلکہ دنیا بھر میں اس وقت بڑا اس کا دھوم ہے، کیونکہ وہ منشیات فروش ہے۔ پکڑی گئی، کیسے پکڑی گئی؟ ایک لاش ملی سڑک کنارے، اس کی جیب میں سے اس کا نمبر ملا اور وہاں سے پکڑی گئی۔ اب جو کچھ ہوا وہ اس کے نشاندہی پہ اس کے فلیٹ سے بھی کوکین برآمد ہوئی، باقی بھی چیزیں ہوئی، اس کے اکاؤنٹ میں کوئی 5 کروڑ روپے ہیں، اس کے بھائی بھی ایک جیل میں ہیں، باقی بھی اس میں ملوث ہیں۔ کہتی ہے کبھی کہ سابق پہلے شوہر نے جو وکیل تھے انہی نے اور ان کے بھائیوں نے اس میں ملوث کیا، اور میں پھر چلتی گئی، لیکن ان کو تمغہ حسن کارکردگی کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ کسی ادارے نے نہیں کیا، ایک شخصیت نے کیا، اور ذمہ دار شخصیت کیونکہ ڈیوٹیفل سینیٹر نے کیا، اور ان کا نام نامی ہے جناب فیصل واڈا۔ فیصل واڈا ہیں تو آزاد سینیٹر، پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے جیتے، لیکن وہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور جب حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ووٹ بھی دیتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب قیام پاکستان سے لے کے اب تک حکمران جو ہیں وہ پنکی پنکی حکومت کھیل رہے ہیں، اور حکومت بھی پنکی، نظام بھی پنکی، اور پنکی رٹ کو حکومت کو چیلنج کرتی ہے، اور کوئی اسے پکڑنے والا نہیں ہے۔ اسے جو کارکردگی دکھائی، اسے نیا نشہ ایجاد کیا، نئی لیبارٹری بنائی، اسے بہت کچھ کیا، اس نے خواتین کا گینگ بنایا، اس نے رائٹرز کی ٹیم بنائی، اس کے باوجود اس کو تمغہ اس نے کارکردگی ملنا چاہیے۔ اب یہ نہیں انہوں نے کہا، کیونکہ پیپلز پارٹی سے ان کی اچھی جاز اللہ ہے، لہٰذا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صدارتی تمغہ اس نے کارکردگی ملنا چاہیے، انہوں نے کہا نہیں، تمغہ چونکہ بٹ رہے ہیں تو تمغہ اس کو بھی ایک ملنا چاہیے، کیونکہ اس نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور جو انکشافات کر رہی ہو اس میں MNA MPs پولیس افسران اور بڑے بڑے بیوروکریٹ، بہت لوگوں کے نام ہیں، ایکٹر بھی آ رہے ہیں، اس میں ماڈلز بھی آ رہے ہیں، بڑے پردہ نشینوں کے نام ہو رہے ہیں، تو اسے وہ کام کر دیا جو پولیس اور ادارے نہیں کر سکے، لہٰذا اس کو ملنا چاہیے۔ اب فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں، کوئی عدالت تو نہیں کہہ رہا، لیکن فیصل واڈا صاحب اپنی طرف سے طنز فرما رہے ہیں، جب ان کا دل چاہتا، چونکہ وہ ڈیوٹیفل سینیٹر ہیں، لہٰذا جب دل چاہتا ہے وہ حکومت پر طنز کرتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے وہ حکومت کو ووٹ دیتے ہیں۔ اور جب 28ویں ترمیم ہوگی تو میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا، 26ویں کے بعد میں نے 27ویں کا کہا تھا، 27ویں کے بعد 28ویں کا کہا تھا، اور اگر ضرورت پڑے کہ پارلیمنٹ ہوتی اس لیے وہاں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ترامیم ہوتی ہیں، نئے قانون بنتے ہیں، تو 29ویں بھی آ سکتی ہے، اس میں کیا عرض ہے؟ جو کچھ رہے گا بچ جائے گا وہ آگے چل جائے گا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں کچھ چیزیں پیپلز پارٹی مانے گی، پیپلز پارٹی اپنے آئینی عہدوں سے دستبردار نہیں ہوگی، زرداری صاحب صدارت سے نہیں ہٹیں گے، یہ ایک آئین و قانون کی ضرورت ہے۔ تو یہ ابھی تک اس وقت تک یعنی لمحے موجود میں تو یہ سب چیزیں مضبوط ہیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے حکومت کے ساتھ ہی چلے گی، چھوٹے موٹے اختلافات کے ساتھ ہی چلتا رہے گا۔ اب دنیا بدلنے کے لیے تیار، یہ کیا بات ہے؟ یہ جنگ کا فاتح کوئی بھی ہو، یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے تھوپی ہے جنگ ایران کے سر، اس کا فاتح جو مرضی ہو، ایران تو کہتا ہے ہم فاتح اس لیے نہیں کہ ہم نے جنگ تھوپی نہیں، جس نے جنگ تھوپی ہے، جو جنگ کر رہا ہے وہ اپنا اعلان کرے کہ شکست ہوئی، اس سے کہ فتح ہوا۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم کسی قسم کی جو اپنا امریکہ کی جو دھمکی ہیں اس کو ہم نہیں سمجھتے کچھ، ہم اپنی سلامتی کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان، ہمیں کوئی ایسی یعنی غنڈہ گردی جو ہے امریکہ کی ہم وہ نہیں چلنے دیں گے، ہمیں نہیں منظور، بلکہ اس کی تمام دھمکیاں، تمام غنڈہ گردی، تمام چیزیں ہم کوڑے کی ٹوکری سے زیادہ
سامان اس کو نہیں سمجھتے. لیکن بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں. اب معاملات کیا ہیں؟ معاملات یو اے میں گئے مودی سرکار، یعنی مودی صاحب گئے اور وہاں پہ انہوں نے ایک دفاعی معاہدہ کر لیا. پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ موجود ہے. اب پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ایک اور معاہدہ ہونے جا رہا ہے جس میں یہ ہے کہ سعودیہ، قطر، ترکیہ یہ سب ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ جنگ کے بعد کے معاملات پر، یعنی مستقبل کے حوالے سے، کہ جب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، چاہے فتح یاب کوئی بھی ہو، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور دوسرے ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ایران شکست بھی کھا گیا تب بھی وہ زخمی شیر ہوگا، اور زخمی شیر زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. جبکہ ایران کو فتح یابی نظر آ رہی ہے، اس کی شکست کا ابھی تک کوئی نہیں. امریکہ صرف نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہے، جس طرح وہ ویتنام سے نکلا تھا، جس طرح وہ افغانستان سے اچانک نکلا تھا، اسی طرح یہاں سے بھی نکلنے کا راستہ. لیکن اس میں کیوں زیادہ باتیں ہوئی؟ باتیں زیادہ اس لیے ہوئیں کہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کی شخصیت یو ٹرن سے بھری پڑی ہے. وہ صبح کچھ کہتے ہیں، دوپہر کچھ کہتے ہیں، شام کچھ کہتے ہیں. بڑا انہیں نے جناب مکھن کیا، یعنی مکھن بازی کی انہیں نے اپنے دورے میں. لیکن چین نے نائب صدر سے ان کا استقبال کرا کر پیغام دیا. پھر دوسرا بڑا پیغام تائیوان کے حساب سے دیا کہ بعض تائیوان پہ کوئی نہیں، مثبت رویوں کا اظہار کریں ورنہ پھر یعنی گل بچ جائیے. تو یہ ساری چیزیں. پھر دوسری طرف صدر شی کا رویہ دیکھیں. صدر شی جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. صدر شی ذمہ دار ہیں. ٹرمپ کی جیسی ان کی طبیعت نہیں ہے، لہذا صدر شی کہہ رہے ہیں کہ آبنائے ہرمز کھلنی چاہیے، مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے، پیش رفت ہونی چاہیے. یعنی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ مسئلہ حل کرو. تو اب زبردستی کا جو مغربی میڈیا ہے وہ یہ شور مچا رہا ہے کہ نہیں بس جناب یہ امریکہ اور چین جو ہے ایران کے خلاف ہو گیا اور دونوں نے یو ٹرن لے لیا اور معاملات جو ہیں وہ کہیں جا رہے ہیں. تو ایسا بھی کچھ نہیں ہو رہا. چند دنوں میں آپ کو اس کا رزلٹ نکل جائے گا. میں نے پہلے بھی کہا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، 47 سالہ لڑائی ہے، 47 سالہ مخالفت ہے. 47 دن یا 47 مہینے لگ جائیں تب بھی کوئی بڑی بات نہیں. لیکن دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے، دنیا کی معاشی صورتحال میں بہتری آنی چاہیے. یہ ہر ایک کا حق اور ہونا چاہیے. جنگ سے مسائل حل نہیں ہوتے. اب ایک بڑی بات کر لیں، لاہور پاکستان کی بات کر لیں کہ حکومت عمران سے پریشان. تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ سلم جاوید پر بھی تشدد ہوا جیل میں. پہلے عمران پر کہا، کل سلمان اکرم راجہ نے، جس کا کوئی سر پیر نہیں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ سلم جاوید پر ہوا اور ان کی بھی آنکھ جو ہے شدید خطرے میں، اس کی بینائی اور خراب ہو گئی ہے اور مسئلہ بن گیا. عجیب و غریب یہ مسئلہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ عمران خان کہتے تھے جو پکڑا جاتا تھا اس کو یہ کہتے تھے اس کو ننگا کر کے اس پر تشدد کیا گیا، انسانی حقوق، انسانی تذلیل کی گئی اور اس کو برہنہ کر کے اس پر باقاعدہ تشدد کیا گیا. اور یہ وہ کہ یہاں تک کہ جو سواتی صاحب ہے، اعظم سواتی، ان کا بھی یہی ہوا، رونے پیٹنے کی ویڈیو چلی، سب کچھ ہوا. لیکن جب شیخ رشید گرفتار ہوئے تو کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ریکویسٹ کی عمران خان سے کہ بھائی بڑی تذلیل ہوگی، انج نہ کرنا کہ تجھے کو میں نے ننگا کر کے مارا ہے یا میرے کو. تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا. اب آنکھ کا مسئلہ چلا ہے. آنکھ خراب ہوئی کیا؟ سلو پوائزنگ سے، عمران خان کی سلو پوائزنگ سے خراب ہوئی. تشدد سے کس سے؟ اپنا عمران خان کی سلو پوائزنگ سے آنکھ خراب ہوئی. کس کی؟ بشا بی بی کی. عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جو ینگسٹر ہیں سلم جاوید ان سے بہتر ہیں، جوان ہیں، ان کی بھی آنکھ خراب ہوگی تو ان پہ بھی الزام لگ رہا ہے، یعنی حکومت پر، کہ جناب تشدد ہوا لہٰذا ان کی آنکھ بھی خطرے میں ہے، ان کی بینائی بھی جا رہی ہے. تو یہ معاملات کا. لیکن جو حکومت عمران کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی، پریشان ہو گئی، یہ کیا ہے؟ جناب دور سے بیرون ملک سے یہ خبر آئی ہے، جناب چھوڑی گئی ہے پھلجھڑی ایک اور، جیسے پہلے کہی گئی تھی یعنی شہزاد اکبر کی طرف سے، اسی طرح یہ پھلجھڑی چھوڑی گئی ہے کہ جناب جنرل ریٹائر کیانی نے ملاقات کی ہے جیل میں 2 گھنٹے کی، اور حکومت نے کہا بھائی اسی بڑے پریشان ہیں، ساری حکومت چل نہیں رہی، معاملات گڑبڑ نے، مہربانی کرو جان دو غصہ، کوئی آؤ کوئی ڈیل کریے، کوئی ڈیل دیں آپ کو، کوئی مسئلے مسائل. اور عمران خان نہیں مان رہے. آپ کو یاد ہوگا 2024 میں یہ بات کی تھی مروت صاحب نے، شیر افضل مروت نے، کہ ڈیل تو ہو گئی تھی، ڈیل سب کچھ ہو گیا تھا، بس ویسے معاملہ گڑبڑ ہو گیا. تو وہ اب 26 میں بھی وہی کہا جا رہا ہے کہ جناب 30 بار ڈیل ہو رہی ہے اور کیانی صاحب گئے ہیں ڈیل کرانے کے لیے، جبکہ دور دور اس کے کوئی شواہد موجود نہیں. تو بھائی
ایسے تو نہیں چلے گا کم. اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اپنے کارکنوں کو، لوگوں کی ٹرولنگ کر کے صرف ڈالر کی بیپاری جو ہے وہ اپنے ڈالر کماتے ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. فی الحال سب سکون ہے اور صرف چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ سب کو اپنے ویوز بڑھانے ہیں اور ویور بڑھانے ہیں اور اپنے ڈالر کمانے ہیں. تو یہ معاملات ہیں. تو خبریں اس وقت تک اتنی ہیں، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ کو درخواست، آئیے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.